بھاگ کر شادی کرنا ہے بغیر گواہوں کے نکاح کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 3 سوالات جو علماء دیوبند سے کیے گئے ہیں اور انہوں نے ان کے جو جوابات دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال، والدین کی اجازت کے بغیر کف اور غیر کف میں نکاح کرنا۔ دوسرا سوال، بھاگ کر شادی کرنا۔ تیسرا سوال ہے بغیر گواہوں کے نکاح کا حکم۔ پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہی تھا کہ والدین کی اجازت کے بغیر کف اور غیر کف میں نکاح کرنا۔ یہ سوال انڈیا کے ایک دینی ادارہ جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے وہاں آیا تھا اور وہاں کے مفتیان کرام نے اس سوال کا جواب دیا تھا۔ تو وہ سوال بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے کف کی تفصیل نہیں بتائی کہ کف کا اعتبار ہوگا یا نہیں۔ مہربانی کر کے تفصیل سے جواب عنایت فرما کر مشکور ہوں۔ جواب یہ ہے، جواب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ آپ نے سوال اجمالاً ذکر کیا ہے، مسائل کے جزیات کی تبدیلی کی وجہ سے جواب میں فرق آتا ہے۔ آپ کا پہلا سوال مکمل وضاحت کے ساتھ اسی نوعیت کا تھا کہ وہاں کفات کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال کف وغیر کف کی تفصیل کے ساتھ جواب درج ذیل ہے۔ اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر اپنا نکاح خود کرے تو شرعاً ایسا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اگرچہ والدین ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے ولی کے اجازت کے بغیر غیر کف میں نکاح کیا تو لڑکی کے اولیاء کو اس کی اولاد ہونے سے پہلے عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر نکاح کے بعد اس لڑکی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اولیاء کو فسخ نکاح کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر عاقلہ بالغہ لڑکی نے ولی کے اجازت کے بغیر کف میں نکاح کیا ہے تو پھر لڑکی کے اولیاء کو وہ نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور کف کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا دین، دیانت، نسب، پیشہ، مال اور تعلیم میں لڑکی کے ہم پلہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ نیز کفات میں مرد کی جانب کا اعتبار ہے، یعنی لڑکے کا لڑکی کے ہم پلہ اور برابر ہونا ضروری ہے، لڑکی کا لڑکے کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اس مسئلے میں دیکھیں، یہ جو مسئلہ حال میں پیش آیا ہے اس میں دیکھا جائے اگر لڑکی اور لڑکے میں یہ مناسبت نہیں ہے تو پھر لڑکی کے اولیاء کو یہ شرعی حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو عدالت سے رجوع کر کے ختم کرے۔ اگر لڑکا لڑکی سے دین میں بڑھ کر نہیں ہے یا برابر نہیں ہے، اسی طرح دیانت میں، اسی طرح نسب میں، اسی طرح پیشے میں یعنی کاروبار میں، اسی طرح مال میں اور اسی طرح تعلیم میں، اگر ان چیزوں میں وہ لڑکا لڑکی کے برابر یا اس سے بڑھ کر نہیں تو پھر لڑکی کے رشتہ داروں کو یہ حق حاصل ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ بھاگ کر شادی کرنا۔ سوال یہ ہوا اگر کوئی لڑکی بھاگ کر لڑکے سے شادی کرے اور ولی کی اجازت نہ ہو تو کیا شادی ہو جائے گی؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی اگر بالغہ ہو اور وہ ولی کے اجازت کے بغیر شرعی طریقے پر نکاح کر لے تو احناف کے نزدیک شرعاً اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ بالغہ لڑکی کے نکاح کی صحت کے لیے ولی کی اجازت شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے غیر کف میں نکاح کیا ہے تو ولی کو شرعی پنچیت کے ذریعے
نکاح فسخ کرانے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور سوال میں مذکور حدیث لا نکاح الا بولی کا مطلب احناف کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ولی ہی کو کرنا چاہیے۔ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح زیبا نہیں۔ گوئے کہ احناف کے نزدیک مذکورہ حدیث میں لا کمال کی نفی کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے بھی اولیاء کو حق حاصل ہے کہ اگر اس نے کفر میں نکاح نہیں کیا تو وہ فسخ کرا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال تھا بغیر گواہوں کے نکاح کا حکم۔ یہ کراچی کے ایک ادارے میں سوال آیا تھا، جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، جو کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ سوال سائل نے یہ کیا، اگر ایک لڑکی اور لڑکا کسی مولوی اور گواہ کے بغیر یہ کہیں کہ مجھے تم سے نکاح قبول ہے، اور لڑکا اس سے 3 بار کہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح قبول ہے، اور لڑکی بھی 3 بار کہے کہ قبول، تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ اور لڑکی اگر کہے اور شادی کرے تو اس سے مرد سے طلاق لینی پڑتی ہے یا اس کو نکاح تصور کیا جا سکتا ہے؟ مہربانی کر کے اس معاملے پر اصلاح فرمائیں۔ جواب: واضح رہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو۔ شرعی گواہوں کی موجودگی کے بغیر لڑکے اور لڑکی کا محض ایجاب اور قبول کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور دونوں میاں بیوی نہیں بن جاتے بلکہ اجنبی ہی رہتے ہیں۔ نیز ایک گواہ کی گواہی سے بھی نکاح نہیں ہوتا، لہٰذا مذکورہ لڑکی لڑکے سے طلاق لیے بغیر کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال دارالعلوم دیوبند میں بھی آیا تھا اور انہوں نے وہاں اس کا جواب دیے۔ سوال یہ تھا، کیا فرماتے ہیں اس مسئلے پر کہ زید نے ایک لڑکی سے نکاح کیا چپکے سے ایک کمرے میں، لوگوں سے چھپ کر۔ کمرے میں صرف 4 لوگ تھے، ایک لڑکا، ایک لڑکی اور اس لڑکی کے ماں باپ۔ لڑکی کے باپ سے کہا کہ آپ ہمارا نکاح پڑھائیں۔ انہوں نے ایک پیپر پر لکھے ہوئے لفظوں میں ایجاب و قبول کروا دیا، اور گواہ لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں بن گئے، اور اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک نکاح کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور میاں بیوی والا رشتہ رکھتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے نکاح ہو جائے گا؟ اگر نہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ زید کا کہنا ہے گواہی تو سنت ہے اور سنت ترک کی جا سکتی ہے، نکاح تو صرف لڑکا لڑکی اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ برائے کرم تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں، شکریہ۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مجلس عقد میں کم از کم 2 مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا موجود رہنا ضروری ہے۔ یہ صرف سنت نہیں ہے، اس لیے زید اور اس لڑکی کو چاہیے کہ فوراً دونوں علیحدگی اختیار کر لے اور شوہر متارکت کے الفاظ، مثلا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تیرا راستہ صاف کر دیا وغیرہ کے الفاظ کہہ دے۔ اس کے بعد اگر دونوں ساتھ رہنا چاہے تو دوبارہ باضابطہ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے اور سابقہ احوال پر صدق دل سے توبہ و استغفار کرے۔ اس فتوے کی روشنی میں اگر ان کے نکاح میں گواہ تھے تو ان کو سامنے لائیں کہ ہاں ان کا نکاح، وہ گواہی دے ہاں ان کا نکاح ہوا ہے ہمارے سامنے، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر والدین کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس نقطے کو اٹھائے کہ بھئی یہ کفاءت نہیں ہے، یعنی لڑکی اور لڑکے میں بہت فرق ہے، نسب، دین، دیانت، تعلیم، مال وغیرہ میں۔ یہ نقطے کو اٹھا کر وہ شرعی طور پر اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں اگر یہ نکاح ہو۔ اگر نکاح نہیں ہے تو ویسے بھی وہ اجنبی ہیں اور ان کا ساتھ رہنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت زانی مومن نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ اگر اس حالت میں روح نکل گئی تو آدمی کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اس گناہ سے بچنے کے لیے
ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے نکاح کیا جائے۔ باقی اللہ ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے اور ظالم کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشانہ عبرت بنائے۔ آمین والسلام۔